اچھا، آج ٹرانسلیشن کا لاسٹ سیشن ہے، سو یو ہیو ٹو بی ویری کیئرفل. اس میں ہم اپنی تمام جو ایفرٹس ہیں وہ ساری لگا لیں گے. میں یہاں سے کوشش کر رہا ہوں کہ 2020 کا ایک دیکھ لیتا ہوں. ٹرانسلیشن کا ایڈوانٹیج تو لائف میں بہت ہے، حد سے زیادہ. تو میں نے آج طریقہ کار نکالا بجائے اردو لکھنے کے، وہ اپنا جو جینین طریقہ ہے وہ اس پہ. سو آج ہم جینین طریقے سے کیسا ہے پھر؟ ٹھیک ہو گیا نا نائف؟ دیکھو گوگل ڈاکس کا بڑا فائدہ ہے یار. آن لائن ریسورسز ہم یوز ہی نہیں کرتے. اب تھوڑا سیٹ اپ چینج ہو رہا ہے لیکن اچھا جی، تو ٹرانسلیشن شروع کرتے ہیں اللہ کا نام لے کے، اور دیکھتے ہیں کہ آج ہم کون سا ایسا ڈفرینٹ یا کوئی نئی چیز اس میں سیکھتے ہیں. اچھا جی، لکھا ہے پاکستان افغانستان میں، سنید غور سے دیکھیے گا شاہ صاحب اگر ہیں تو. پاکستان افغانستان میں امن کے لیے پرعزم ہے. میں نے لاسٹ ٹائم آپ کو بتایا تھا کہ میں آپ کو بتاؤں گا کہ سینٹنس شروع کہاں سے ہوتا ہے. تو آپ کو سینٹنس کے شروع ہونے کا پتہ چل گیا، پھر آپ بہت آسانی کے ساتھ ٹرانسلیشن کو نبٹ سکتے ہیں. آج آپ پہلے تو یہ سمجھیں کہ لکھا ہے پاکستان افغانستان میں امن کے لیے پرعزم ہے. ایک تو حصہ یہ ہو گیا، دیکھ رہے ہوں گے. دوسرا حصہ ہے کیونکہ افغانستان میں امن پاکستان کے لیے انتہائی اہم ہے. یہ اس کے دو پارٹ ہیں اس پورے سینٹنس، جہاں تک خاتمہ جو اردو کا آگے اہم ہے کے بعد اس نے بات کی ہے کہ پاکستان افغانستان میں امن کے لیے پرعزم ہے کیونکہ افغانستان میں امن پاکستان کے لیے انتہائی ہے. تو اس کے دو پارٹ ہیں. تو اب ہم پہلا پارٹ لیتے ہیں، پھر دوسرا پارٹ لیں گے، اور پھر ان دو پارٹس کو جوڑ لیں گے. اب یہ اس لیے کہ اگر آپ نے اردو سے انگلش اور انگلش سے اردو ٹرانسلیشن کرنی ہو تو آپ کو پہلے سینٹنس کا یہ چل جائے پتا کہ آپ نے. تو اب آپ مجھے بتائیں پاکستان افغانستان میں امن کے لیے پرعزم ہے، تو پہلا سینٹنس بنے گا پاکستان پر
عزم ہے، یہ بنے گا. اگلا سینٹنس بنے گا پاکستان پرعزم ہے. اچھا پاکستان دیکھیے گا امن کے لیے پرعزم ہے. یہاں تک کلیئر ہو گیا؟ ون پریس کریں پتہ لگے. ملک صاحب، ملک رضوان ڈپٹی کمشنر کھاریاں ہیں یہاں پہ. نائف مشتاق، اچھا پاکستان پرعزم ہے. پہلے بتایا کہ اس پورے فکرے میں پاکستان افغانستان میں امن کے لیے پرعزم ہے. ہمیں مدر سینٹنس نکالنا ہے. ہمیں مدر سینٹنس نکالنا ہے. اچھا ایک بات آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں. جب سے 13 اگست سے ہمارا ساتھ شروع ہوا ہے، ملک صاحب آپ بھی اور باقی بھی جو پرانے لوگ ہیں، میرے پیشنس میں یا میری موٹیویشن میں یا دل سے بتائیے گا، یا میری اٹیک میں آپ نے کوئی کمی دیکھی ہو؟ آپ دسمبر آ گیا ہے، اگست کے ادھر اور دسمبر کے ادھر اتنی گرمیاں اس وقت تھیں، پنکھے چل رہے تھے، تو آپ نے کوئی فیل کیا ہے کہ میرے اس کے اندر جو میں سیشن کر رہا ہوتا ہوں میرا لہجہ دھیما پڑ گیا یا میں تھوڑا سا ٹھنڈا ہو گیا؟ فیل کیا آپ نے کبھی؟ دل سے بتائیے گا. میں یہ نہیں کہہ رہا کہ آپ یس یس. وہ تو لاریب شروع سے آپ وجہ کیا ہو سکتی ہے؟ حالانکہ میں تو سی ایس ایس نہیں کرا رہا، اپنا مطلب خود نہیں کر رہا. ہر لیکچر کو پہلا لیکچر سمجھ کے اور آخری لیکچر سمجھ کے ڈیلیور کرنا ہوتا ہے ملک صاحب. جی میں اپنی بات نہیں کر رہا. یہ کمٹمنٹ جو ہے یہ اس لیے ہے کہ اگر ایک لمحہ بھی میں پیچھے ہٹانا اس کمٹمنٹ سے، ٹرانسلیشن تو میں 2 سیشن میں ختم کر دیتا. کچھ لوگ ایسے ہیں جن کی وجہ سے مجھے میں آپ کو وہ راز بتانا چاہتا ہوں، پتہ نہیں آپ میں سے اس چیز کو کوئی سمجھ پائے گا یا نہیں پائے گا، لیکن آج وہ کھلے گا ضرور. راز محمد فیصل کیانی نہیں ہے. وہ تو ظاہر ہے اللہ کی مہربانی اور کسی کی نگاہ شفقت، تو اس کے بغیر تو ہے ہی نہیں ممکن. لیکن آپ میں سے کوئی طالب ایسا انسان ضرور ہے یا ضرور ہیں جن کی ڈیمانڈ اتنی سچی ہے کہ ایک لوہے کا ڈبہ بھی بولتا ہے بیچ میں سے. یاد رکھیں کہ جو سچے لوگ ہوتے ہیں نا، طلب میں سچے لوگ ہوتے ہیں، وہ کسی جھوٹے انسان کے پاس بھی آ جائیں نا تو اس سے بھی نفع لے لیتے ہیں. اور جو جھوٹے طالب ہوتے ہیں نا، جن کی طلب سچی نہیں ہوتی، وہ سچوں کے پاس بھی جا کے کچھ حاصل نہیں کر پاتے. تو مجھے جو بولنے پر چیز مجبور کر رہی ہے وہ آپ لوگوں کا اخلاص، آپ لوگوں کے اپنے ساتھ کمٹمنٹ. کیا پتہ اب نائف ہے، کیا پتہ میں رخسانہ ہے، کون ہے، اور ملک صاحب ہو سکتا ہے، اور کوئی کون سا ہے. اچھا اپنے آپ کو جھوٹا بنا نہیں 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 نہیں. ڈیمانڈ کریٹس سپلائی. چلو لکھ لیتے ہیں یار. ڈیمانڈ کریٹس سپلائی. اگر سنین سن رہا ہے نا تو سنین کو تو سمجھ آ رہی ہوگی. جتنی ڈیمانڈ آپ کی
اللہ نے پازیٹیو ہے یا نیگیٹو ہے اس سے قطع نظر. پازیٹیو ہے یا نیگیٹو، ڈیمانڈ کریٹ سپلائی. آپ شراب کو ختم کرنا چاہتے ہیں ملک پاکستان میں، آپ شراب کی بٹیاں تو توڑیں گے ہی، شراب پکڑیں گے، لوگ جو عیاش ہیں ان پر سزائیں لائیں گے، ان کو سزا دیں گے. یہ تو ظاہری آپ کی مینجمنٹ ہے، ایڈمنسٹریشن ایز اے ڈی سی یا اسسٹنٹ کمشنر بن گیا. دیکھیں جو ڈپٹی کمشنر ہوتا ہے نا، وہ ایک ڈویژن کا ڈپٹی کمشنر ہوتا ہے. ڈویژن کئی سٹیز کو ملا کے ہوتا ہے. اچھا، مطلب مینی ڈسٹرکٹس، بہت ساری ڈسٹرکٹس اس میں شامل ہو سکتی ہیں، یا ایک ڈسٹرکٹ ہو سکتی ہے. زیادہ تر یوزلی ایک ڈسٹرکٹ ہی ہوتی ہے. اب ڈسٹرکٹ اٹک ہے، اس کا ایک ڈپٹی کمشنر ہے، ڈی سی ہے. ڈسٹرکٹ جو ہوئی تو اب اس میں تحصیلیں آ جاتی ہیں. اٹک کے اندر ایک تحصیل ہے، اٹک سٹی ہے، ایک ہزرو ہے. اچھا، ان کے اندر پھر اسسٹنٹ کمشنر ہوں گے کیونکہ وہ تحصیل کو ریپرزینٹ کر رہے ہیں. ان کے کمانڈ میں لوگ ہوں گے تو وہ ظاہری طور پر لا انفورسمنٹ ایجنسیز سے کام کروا سکتے ہیں. تو اب آپ نے جب ڈیمانڈ، ظاہر ہے آپ کے پاس سوسائٹی میں ڈیمانڈ ہے، سو یو کانٹ اسٹاپ سپلائی. اگر آپ سپلائی کو روکنے کی کوشش کریں گے سمگلنگ شروع ہو جائے گی. اس سے اتفاق کرتے ہیں آپ لوگ؟ ڈیمانڈ موجود ہے، سپلائی اپنا راستہ بنائے گی نا. اب ڈیمانڈ ہی، میں اس پوائنٹ کو ایک بہت بڑے، کیونکہ آپ لوگ یہ جو سی ایس ایس کے اسٹوڈنٹ ہیں ان کا ذہن دماغی طور پر ان کو بہت وسیع ہونا ہے. یار آگ لگے ڈی سی بنتا ہے نہیں بنتا، بندہ انسان تو بنے نا. لیکن میں یہ فیل کرتا ہوں کہ تنگ دماغ سے کسی مقابلے میں، تنگ دماغ سے کسی جگہ پر آپ کچھ، میں ریجیکشن پہلے رکھیں کہ اگر میں مر نہیں رہا ڈپٹی کمشنر بننے کے لیے، اسسٹنٹ کمشنر بننے کے لیے، فوجی افسر بننے کے، میں مر نہیں رہا، لیکن مجھے کوئی چیز سمجھ آئے گی، مجھے سیٹ یا مجھے وہ ٹارگٹ حاصل نہیں کرنا. مجھے یہ دیکھنا ہے کہ کیا میں جو بننے جا رہا ہوں افسر، کیا وہ میرے مقاصد، جو میں نے ایک امتحان دینا ہے، چاہے وہ پبلک سروس کمیشن کا ہو. کمیشن سے مراد یہ ہے کہ ایک سیٹ آف ٹیم مجھے چنتی ہے، ایک بندہ نہیں چنتا. ایک بندہ چنے گا تو وہ کمیشن نہیں کہلائے گا. میں نے کمیشن حاصل نہیں کیا. میں نے کمیشن حاصل کیا ہے جب سیٹ آف ٹیم، ایک گروپ، وہ مجھے ایک پروسیس سے گزار کے ایگزامینیشن سے پھر مجھے سلیکٹ کرتا ہے. تو یہ نہیں کہہ سکتے کہ جی میں، وہ ایلیجیبلٹی کچھ اور ہو جاتی ہے. تو میرے مقاصد یہ ہے کہ مجھے پہلے یہ دیکھنا ہے کہ جس کے لیے میں چنا جا رہا ہوں، کیا میں ان کے لیے اگر سوٹیبل ہوں تو ویلکم. اگر دے فیل دیٹ آئی ایم ناٹ اے سوٹیبل پرسن تو کوئی مسئلہ نہیں، میری کہیں اور قسمت لکھی ہے. اگر میں نے اپنے اصولوں کو دیکھا، ڈپٹی کمشنر بن گیا اور میں نے اس وقت کہا کہ یار میری جاب نہ چلی جائے، تو میں ساری زندگی بلیک میل ہوتا رہوں گا. کیونکہ مجھے اصل چسکا یا میرا اصل مزہ یا میری اصل منزل جو ہے وہ سیٹ ہے، کہ میں لوگوں کو بتاؤں میں ڈپٹی کمشنر ہوں، اسسٹنٹ کمشنر ہوں. لیکن میں اگر باصول رہا تو قدرت اللہ شہاب بنوں گا. کہ ان کو صدر پاکستان نے بھی آفریں کی کہ ایک پلاٹ شلاٹ رکھ لیں. اس نے کہا مجھے پلاٹ کی کیا ضرورت ہے، میرے اپنے پاس نظام ہے. سرو تو میں نے کرنا تھا، ابیلٹیز میری تھیں کہ میں اس طرح کر سکتا ہوں. تو ایڈمنسٹریٹیولی وہ اس بات کو سمجھتے تھے کہ قانون کے دائرے کے اندر رہ کر کتنی اچھی خدمت ہو سکتی ہے. اب آپ کو زندگی میں یہ موقع ضرور ملے گا، میں زندہ رہا نہ رہا، میں موجود رہا نہ رہا، لیکن آپ کہیں نہ کہیں زندگی میں افسر بنیں گے اور آپ کے سامنے دو ہی راستے ہوں گے. ایک، آپ اس امتحان سے بچ نہیں سکے، نہ میں نہ آپ.
ایک راستہ ہوگا جو محمدی راستہ ہوگا، اور ایک راستہ ہوگا جو اس سے بالکل اپوزٹ ہوگا، ایک معیاری ہوگا ایک غیر معیاری ہوگا۔ جو معیاری راستہ ہوگا وہ اس کے اندر حسین ترین راستہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا، یعنی اس میں کوئی قانون ایسا نہ ہو جو شریعت کو یا سیرت کو توڑ کر آتا ہو۔ تو آپ نے سپلائی بند کرنی ہے شراب کی، تو آپ کو دو راستوں سے بلاک کرنا ہوگا۔ میری بات کو سمجھیے گا، میں تاکہ اپنے موضوع پر واپس آ جاؤں، بات سے بات آ گئی۔ ایک تو آپ نے اپیرنٹ ڈیمانڈ جس کو کہتے ہیں صورت، اس سے ڈیمانڈ کو روکنا ہے کہ جب چیز نظر ہی نہیں آئے گی تو ڈیمانڈ پیدا نہیں ہوگی۔ ڈیمانڈ کا یہ بھی مسئلہ ہے کہ جب وہ پنجابی میں کہتے ہیں کہ کوڑا ویکھ کے بندہ لنگڑا نظر محسوس کرتا ہے اپنے آپ کو، پنجابی کے اندر ہے، اردو کے اندر ہے کہ بستر دیکھ کر آرام یاد آ جاتا ہے۔ تو جب چیز آپ کو نظر نہیں آئے گی، اپیرنس اس کی نظر نہیں آئے گی، یا اویلیبلٹی ایزی نہیں ہوگی، تو ڈیفینیٹلی اس کی ڈیمانڈ میں کچھ کمی واقع ہوگی۔ لیکن ڈیمانڈ کا اصل مرکز اور محور جو ہے وہ پسند اور ناپسند سے ہے۔ چلو اویلیبل بھی، اب اس کی سیرت کا دوسرا رخ آ گیا۔ تو ڈیمانڈ کریٹ سپلائی بہت بڑا فکرہ ہے، کسی دانا کا قول ہے، مسلمان دانا کا، انگریزوں نے اس کو فالو کر لیا، کہ انگریزوں نے اس میں ایڈ کری ہے ڈیمانڈ کریٹس اٹس اون سپلائی۔ تو جب تک آپ کے دل کے اندر سے، پھر بے شک جب دل کے اندر سے ایک چیز نکل جاتی ہے، سپلائی کرتے رہیں، لوگ کہیں گے جی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ یہ جو ٹرانسلیشن ہے نا، ٹرانسلیشن، یہ ایک ایسا ہنر ہے کہ آپ زندگی کے کسی رخ میں بھی دیکھیں گے، یہ جو گر آپ کو سکھا رہے ہیں، کوئی پہنچے گا تو پھر اس کو یاد آئے گا انشاءاللہ کہ یہ گر جو میں نے آپ کو بتایا ہے شاید کسی کے پاس تھا ہی نہیں اور ہوگا بھی نہیں، کیونکہ ہر ایک کو اللہ نے مختلف چیزیں دی ہیں۔ تو نائف آپ میرا خیال ہے ٹیون ہو گئے ہیں، ابھی میری موضوع سے آپ کا وہ سارا فوکس ایک جگہ پر آ گیا۔ پاکستان افغانستان میں امن کے لیے پرعزم ہے، ایک انجیکشن لگا کے حالات کو نارملائز کیے ہے، اور پھر اب آپ سے اب جو میں بات کروں گا آپ کے ایگزیکٹ ٹارگٹ پہ لگے گی۔ پاکستان افغانستان میں ایپیٹائزر دیا آپ کو تھوڑا سا۔ پاکستان افغانستان میں امن کے لیے پرعزم ہے، ایک بات یہاں تک تھی۔ کس نے جوڑا اس فکرے کو دوسرے فکرے سے؟ دوسرا فکرہ ہے افغانستان میں امن پاکستان کے لیے انتہائی اہم ہے۔ دو باتیں جوڑنے والی چیز جو تھی، کنجنکشن جو تھا، وہ تھا کیونکہ ان دو کو ایک ہی بات تھی، ایک بات دوسری بات سے جڑی ہوئی تھی، ایک بات دوسری بات سے، یہ پاکستان افغانستان کے لیے امن کے لیے پرعزم ہے، یہ ڈیپینڈنٹ سینٹینس نہیں ہے، میں نان ٹیکنیکل طریقے سے بتا رہا ہوں۔ پاکستان میں امن، افغانستان میں امن پاکستان کے لیے انتہائی اہم ہے، یہ بھی ڈیپینڈنٹ نہیں ہے، دونوں انڈیپینڈنٹ نہیں ہے، لیکن دونوں کا آپس میں ایک کے ساتھ تعلق ہے کہ پاکستان افغانستان میں امن کے لیے اس لیے پرعزم ہے کہ وہ پاکستان میں امن، افغانستان میں امن پاکستان کے لیے بہت اہم ہے۔ تو وہ فکرہ آپ یوں لکھیں، پاکستان امن کے لیے پرعزم ہے۔ آگے چلتے ہیں۔ پاکستان افغانستان میں امن کے لیے پرعزم ہے۔ چلے جی، پہلے پاکستان پرعزم ہے، پاکستان امن کے لیے پرعزم ہے، مدر سینٹینس یہ ہے۔ ابھی کسی کو یہ سمجھ آئے کہ مدر سینٹینس کیا ہوتا ہے، تو آپ اسے کہیں کہ یار مدر سینٹینس وہ ہوتا ہے جو اصل بات سے شروع ہو، اس کے بعد پھر وہ ایڈنگ ہوتی جاتی ہے، ایڈنگ ہوتی جاتی ہے، ایڈنگ ہوتی جاتی ہے۔ یہ دیکھیں، پاکستان
पुरअज़म है, ये असल सेंटेंस है। अब पाकिस्तान किसी भी चीज के लिए पुरअज़म हो सकता है, तो पाकिस्तान अमन के लिए पुरअज़म है। अच्छा, किस कहाँ के अमन के लिए पुरअज़म है? कि पाकिस्तान अफगानिस्तान में अमन के लिए पुरअज़म है। अच्छा, दूसरा सेंटेंस बोलते हैं, क्या है? अफगानिस्तान में अमन पाकिस्तान के लिए अहम है। चलें, अब इसकी प्रैक्टिस तो आपको करनी चाहिए ना। अफगानिस्तान में अमन पाकिस्तान के लिए इंतहाई अहम है, इसमें मदर सेंटेंस क्या है? जी अफीफा, आगे चलते हैं। अफगानिस्तान में अमन पाकिस्तान के लिए इंतहाई अहम है। मदर सेंटेंस क्या हुआ? नहीं नहीं, अफगानिस्तान का नाम नहीं आता। अमन इंतहाई अहम है। सुनैन, इस तरह अमन इंतहाई अहम है, अमन पर अमन अहम है ना। अब कहां पर अमन अहम है? अफगानिस्तान में। समझ आई है सुनैन? मलक साहब, अच्छा अभी भी गलत है, मेरे से गलती हो गई है, मैं माजरत चाहता हूँ, मैं माफ़ी चाहता हूँ आपसे। मैं असल में क्रिएटिव स्टाइल से चलता हूँ, तो मुझे कोई फिक्र नहीं होती कि मैंने क्या प्रिपेयर किया है। कि ये देखें, और ये भी एक कुदरती तरीका तालीम है, मैं इन चीज़ों पे बिलीव करता हूँ। ये देखें, ये था ना मदर सेंटेंस, ये है अमन अहम है। अब इससे पीछे जा सकते आप? सेंटेंस से पीछे, अमन अहम है से पीछे नहीं जा सकते आप। पीछे ये जा सकता है कि अहम है, फ्रेज बन जाएगा। अमन अहम है, ये कंप्लीट सेंटेंस हो गया। अमन इंतहाई अहम है, अच्छा इसको इंटेंसिटी दे दी। अफगानिस्तान में अमन इंतहाई अहम है। अच्छा, अब आगे, इससे भी आगे, अब आगे इससे भी आगे हमारा फिक्रा क्या था? इंतहाई पाकिस्तान के लिए। अब यहां पर आएगा पाकिस्तान के लिए, यहां पर आएगा पाकिस्तान के लिए इंतहाई अहम है। तो ये था फिक्रा कि अमन अहम है, इस रूह को समझें। अमन इंतहाई अहम है, एक लफ्ज इंतहाई का इजाफा हो गया। अफगानिस्तान में अमन इंतहाई अहम है, अब इसमें अफगानिस्तान में का इजाफा हो गया। यहाँ पे सेंटेंस जो चेंज आया वो ये है, मैं चेंज करता हूँ, ये लें। यहाँ पे जो चेंज आया वो ये है, यहाँ पे जो चेंज आया वो ये है। नाइफ समझ आई है? तो हर फिक्रे में उसने थोड़ा 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 इजाफा किया और आखिर में उसने ये कंप्लीट सेंटेंस बना डाला। तो जब आप रुखसाना है यहाँ पे, काशिफ भाई तो मेरा ख्याल है आप लाइव नहीं ले सक रहे, वहाँ नेट का इशू है, और उनके जो दोस्त हैं वो, मैं मिलना चाहता था लेकिन अब वो, यस 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 यस, ये मदर सेंटेंस को कौन समझ गया दिल से वन प्रेस करे। जो अभी तक नहीं समझ सका वो टू प्रेस करे। मैं वेलकम करता हूँ, मैं सलूट करता हूँ दोनों हाथों से, मैं दोबारा समझा दूंगा।
لیکن کائنڈلی ایک ایک بندہ مجھے بتائے کہ وہ مدر سینٹینس کو سمجھ گیا ہے، پک کر گیا ہے۔ علی فروخ ٹھیک ہے، اقصا، نائف لارب، جی سنین، آپ میں سے کوئی رہ گیا؟ ملک صاحب، جی ملک صاحب گریٹ، اور کوئی رہ گیا ہے؟ اگر آپ نے ٹینس دیکھنا ہے، ہاں نا، یہی تو راز ہیں، اس کو کون بتائے گا؟ ٹینس جو ہے وہ ڈیسائیڈ ہوتا ہے مدر سینٹینس میں، یہ دیکھیں۔ اچھا یہ دیکھو جی، فروخ، علی فروخ دیکھو جی، افغانستان میں امن پاکستان کے لیے انتہائی اہم ہے، یہ فکرہ دیکھ کر ہی بندہ کہتا ہے کہ جی مجھے صبح کا ٹکٹ کٹا دیں، میں کراچی چلا جاتا ہوں۔ بہت لمبا سینٹنس ہے، میں نہیں ٹھہر سکتا یہاں پہ، اتنا لمبا میں کیسے ٹرانسلیٹ کروں گا؟ او نہیں نہیں نہیں، میں نہیں، کیونکہ دیکھ کر ہی۔ لیکن اس کو بتایا کہ بھائی یہ اتنی لمبی جو آپ نے مشین بتائی ہے، اس مشین کے اندر بڑے طریقے سے بات ہوئی ہے۔ اس فکرے سے پہلے، آپ دیکھیں کہ میں اردو میں جاتا ہوں، وہ دیکھیں، افغانستان میں امن پاکستان کے لیے انتہائی اہم ہے، تو آپ دیکھیں کہ بات کس چیز کے گرد گھوم رہی ہے؟ امن اہم ہے نا، آخری بات دیکھیں، اہم ہے۔ ادھر دیکھیں پاکستان افغانستان میں امن کے لیے پرعزم ہے، تو آپ دیکھیں پاکستان پرعزم ہے، اصل مدر سینٹینس پھر جی یہ ہوا۔ تو اب افغانستان میں امن، اس افغانستان کو اب بعد میں دیکھیں، امن انتہائی اہم ہے۔ اچھا ابھی بھی انتہائی اہم تو ایک ڈگری ہے نا بھائی، اہم تو اصل بات ہوئی، تو پھر امن اہم ہے آپ کا مدر سینٹینس ہو گیا۔ اس کے بعد اگلا سینٹینس آپ کا چلتا ہے کہ امن انتہائی اہم ہے۔ اچھا جی، امن انتہائی اہم ہے، پھر بتایا کہ امن افغانستان میں امن انتہائی اہم ہے، پھر آگے بتایا کہ افغانستان میں پاکستان کے لیے امن پاکستان کے لیے انتہائی اہم ہے۔ تو اس بات سے ساری چیز کھلتی ہے، مکمل ہوتی ہے کہ مدر سینٹینس سے۔ اچھا یہاں پر we do some we use tense، یہاں پر ہم ٹینس استعمال کرتے ہیں۔ نہیں یہاں امن ناؤن ہے نا، نائف امن ناؤن ہے نا، اہم بھی ناؤن ہے۔ ایسے نہیں ہے، اب دیکھیں نا، امن اہم ہے، وہ لڑکا ہے مثال کے طور پر، وہ کھلاڑی ہے، اب وہ پروناؤن آ گیا، کھلاڑی ناؤن آ گیا، اور ٹینس کیا ہے کہ وہ اس کی کرنٹ سچویشن یا سٹیٹس بتاتا ہے، تھا، رہا ہے، پھر یہ جو ایکشن آتا ہے وہ بعد کی بات ہے۔ یہاں پر ہم نے ہے سے پتہ لگا کہ ٹینس کیا ہے، اس ہے نے ہمیں بتایا کہ ٹینس کیا ہے۔ ویسے اس میں ٹرانسلیشن میں ٹینس کو اتنا زیادہ کنسیڈر نہیں کیا جاتا کہ معنی دے۔ اب میں نے ان دو سینٹینسز کو، یہ جو اوپر والے ہیں اور نیچے والے ہیں، ان کو ٹرانسلیشن کرنا شروع کرنا ہے انگلش میں۔ آپ نے میرا ساتھ دینا ہے تاکہ ہم اس کو پراپرلی سیکھیں، اور جب ایک دفعہ سیکھ گئے تو ہمیں گر مل جائے گا، اور جب گر مل جائے گا اس کی پریکٹس ہمیں کہیں سے کہیں پہنچا دے گی۔ چلیں جی ابھی دیکھتے ہیں۔ یہ دو فقرات ہیں، ان کو میں لے لیتا ہوں تاکہ آپ مجھے کسی جو ظاہری طور پر اسکول کالجز یونیورسٹیز میں ٹیچر ہوتے ہیں نا ٹیوشن پر،
مجھے ان میں سے کسی نے نہیں یہ انگلش پڑھائی، میں نے کسی سے انگلش کی ٹیوشن نہیں پڑھی. یہ سب بتائی معاملہ ہوتا ہے کہ آپ کو اللہ کی طرف سے کسی کی نگاہ شفقت سے آپ کو یہ چیز مل جائے. لیں جناب. اب یہاں پر اس نے ایک فقرہ ایڈ کیا ہے اور وہ ہے، میں یہاں پہ ایڈ کر دیتا ہوں، کیونکہ بس اب میں نے اس فقرے کو پڑھا. اس کی سب سے پہلے میرا کام کیا ہے کہ ٹرائی ٹو انڈرسٹینڈ دی مدر سینٹینس. اچھا پہلے تو یہ دیکھنا ہے کہ ہاؤ مینی سینٹینسز آر. اسٹیپ 1 بڑی اہم چیز ہے. ہاؤ مینی سینٹینسز آر. میرا ہے یہاں پہ یا وہ نہیں آئی آج؟ اچھا میرا نہیں آ جائے. ہاؤ مینی سینٹینسز آر، ہاؤ مینی فریزز آر. اچھا ہاؤ مینی سینٹینسز آر ان دی ان اے سینٹینس. لارے بھی فریزز ہوں گے نا؟ فریزز تو نہیں ہے، دو سینٹینسز جڑے ہوئے ہیں ان اے سینٹینس. ہاؤ مینی سینٹینسز آر ان اے سینٹینس. یہ دیکھیں آپ نے اندازہ لگایا کہ ہمارا پہلا سٹیپ یہ ہے. ہاؤ مینی سینٹینسز آر ان اے سینٹینس. سٹیپ 1 پتہ لگا دو ہیں، دو سینٹینسز ہیں. سٹیپ 2 اب دوسرا سٹیپ کیا ہوگا؟ بڑی اہم اور بڑی زبردست چیز ڈسکور ہونے والی ہے آپ کے لیے. اللہ آپ کو خوش رکھے. اب دیکھیں how these are combined. Joint. پہلے تو یہ دیکھا سٹیپ 1 میں کہ ہاؤ مینی سینٹینسز آر ان اے سینٹینس. وہ جو مجھے ٹرانسلیشن کے لیے اس نے پاکستان کی بات کی ہے، پاکستان سے شروع ہوتی ہے اور ڈیش لگی ہوئی ہے. اس میں ان میں دو سینٹینسز چھپے ہوئے ہیں اور جوڑا ہے اس کو کیونکہ نے. کلیئر ہو گئی نا بات؟ اچھا دو باتیں. سٹیپ 3 find out the mother sentence in each sentence. مدر سینٹینسز نکالنے ہیں، پتہ چل جائے آپ کو کہ مدر، کیونکہ وہاں سے آپ نے ٹینس کا اندازہ لگانا ہے. سٹیپ 4 کریٹ اے رف ڈرافٹ. سنین سمجھیں اس بات کو، کریٹ اے رف ڈرافٹ. فرسٹ ڈرافٹ رادر. فرسٹ کوئی چیز مشکل نہیں ہے آپ کے لیے، بے فکر رہے.
ٹرائی دس. اچھا اب میں آ گیا ہوں فرسٹ ڈرافٹ پہ، رف ڈرافٹ 1 یا فرسٹ ڈرافٹ پہ. اب میں آپ کے سامنے اس فکرے کو ٹرانسلیٹ کروں گا، اور آپ نے دیکھنا ہے کہ میں نے بھی زندگی میں پہلی بار یہ پیراگراف پڑھا ہے، اور پیراگراف میں فرسٹ ڈرافٹ میں بڑے طریقے سے اس کو کمبائن کروں گا. آپ نے دیکھنا ہے. پاکستان از ڈٹرمنڈ، میں نے کیسے توڑا تھا؟ پاکستان از ڈٹرمنڈ، ٹھیک ہو گیا. پاکستان کس کے لیے ڈٹرمنڈ ہے؟ بولیے. انگلش میں ترتیب یوں ہوگی، اردو میں سمجھ آ گئی. پاکستان از ڈٹرمنڈ فار پیس. اچھا اب پاکستان از ڈٹرمنڈ فار پیس ان افغانستان. ٹھیک ہو گیا، پرعزم ہے. اچھا اب یہ ہمارا سینٹنس فائنل سینٹنس ہو گیا، جس پہ ہم پہنچ گئے. ایک منٹ مجھے دیجیے گا. دوسرا آتے ہیں اب سینٹنس، اس کو کاپی کر کے یہاں پر دوسرا سینٹنس، اس کو کلر چینج کر دیتے ہیں. لیں جناب، پاکستان از ڈٹرمنڈ فار پیس ان افغانستان. اب آ جائیں دوسرے سینٹنس پہ. افغانستان میں امن پاکستان کے لیے انتہائی اہم ہے. اب اس کو توڑتے ہیں. پیس از امپورٹنٹ فار پیس از امپورٹنٹ پیس از ویری امپورٹنٹ. اچھا ویری امپورٹنٹ کو وائٹل کر دیں گے، ابھی نہیں ابھی اس پہ لمبا نہیں بنانا نا. لمبا بنائیں گے تو پھنسیں گے. لمبا ہی تو نہیں بنانا، یہ شروعات کی سٹیج ہے. نہیں کروشل نہیں آئے گا، اہم وائٹل کہتے ہیں پھر اس کو. کروشل بھی آ سکتا ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے، کروشل آ سکتا ہے. میں اس کو وائٹل کہوں گا. وائٹل اور کروشل میں فرق ہے. سگنیفیکنٹ آ سکتا ہے، بالکل. میں پہلے ذرا سادہ طریقے سے نکلوں نا، جس طرح وہ سادے گاؤں کے وہ بزرگ ہوتے ہیں کہ بارشاں بہت چنگیاں ہوئیاں نے. اس کے اندر کتنی نان ٹیکنیکل چیزیں، یہ کتنی ٹیکنیکل چیزیں چھپی ہیں. وہ بیٹھے ہیں آپس میں بزرگ بات کر رہے ہیں، اے بارشاں بہت چنگیاں ہوئیاں نے. اچھا اصل میں بارشاں بہت چنگیاں ہوئی ہیں، وہ بات ایک بڑی گہری ہو گئی بیچ میں، کہ وہ بارشیں اتنی اچھی ہوئی ہیں کہ وہ آگے کی ساری باتیں وہ سمجھ گئے ہیں سارے. تو زبان بہت کم الفاظ ادا کرتی ہے، اور اس کے اندر وہ گہرائی جو ہے وہ اثر کرتی ہے. تو وہ جو بیٹھا ہوا تھا ایک بندہ جس کی کوئی زمین نہیں تھی، اس نے کہا جی بالکل. اور ایک بندہ وہ وہاں بیٹھا ہوا تھا جس کے پاس زمین بہت ساری تھی، اس نے کاشت کی ہوئی تھی، اور اس نے کاشت کرنی تھی، گندم کاشت کرنی تھی دسمبر میں نومبر میں.
اس نے کہا جی بالکل. اور ایک بندہ وہاں پہ بیٹھا ہوا تھا کوئی اور، اس نے بھی، اس کا بھی کوئی اور موضوع تھا، لیکن بارشیں تمام کے لیے وہ جو اس نے بات کی، ہر ایک کا اپنا اپنا ظرف تھا، اس نے اس حساب سے دیکھا. ہیلتھ والے نے کہا کہ بارشیں ہو گئی ہیں تو فائدہ ہو جائے گا، تو گندم والے نے کہا. تو وہ ایک گہرے معنی رکھتے ہیں، تو اس میں اگر ہم کروشل کہتے ہیں تو وہ پھر ایک ریجنل لیول پر بات آ جائے گی. اگر وائٹل کہتے ہیں تو اس میں پازیٹیو اور گرو. کروشل کا مطلب یہ ہے کہ وہ سروائیول پر بات آ گئی ہے. نائف سمجھ آئی؟ کروشل سروائیول کے لیے یار بڑا کروشل میچ ہے، یعنی ہار بھی سکتے ہیں. کہانی کو سمجھ آ رہی ہے؟ اب سگنیفیکنٹ کا مطلب یہ ہے کہ پاکستان کے نزدیک بہت اہم ہے، اور وائٹل کا مطلب ہے کہ ہر حال میں پیس ہونا ضروری ہے. گروتھ کا بھی تعلق ہے، سروائیول بھی ہے، اور بہت سی چیزیں ہیں، اور اس میں افغانستان کا اپنا بھی. تو پیس از ویری امپورٹنٹ. اب پیس از ویری امپورٹنٹ کے بعد ہم جب اس کو ٹیکنیکل فریز میں لے کے جائیں گے تو پھر ہم اس کو چینج کریں گے. جی، پیس از ویری امپورٹنٹ کہاں پہ؟ ان افغانستان. لو جی، اچھا اب ہم آتے ہیں آخری بات پر. کاپی. پیس از ویری امپورٹنٹ ان افغانستان فار پاکستان. اچھا اب میں کیا کرتا ہوں، یہ جو سینٹنسز ہیں یہاں تک اس کو بلو کر دیتا ہوں تاکہ یہ بھی میرے امیچور سینٹنسز تھے. تو یہ دو میچور سینٹنسز میں اٹھاتا ہوں اور میں یہاں پہ مینشن کرتا ہوں. جی نیکسٹ سیشن پریسی پر شروع ہوگا. پاکستان is determined for peace in افغانستان. Peace is very important for پاکستان. اور اب آ جاتے ہیں یہاں پر بیکاز. اب ہم نے یہاں سے فل سٹاپ ہٹا دیا اور ہم نے یہاں پہ بی کو چھوٹا کر لیا، اور اس سینٹنس نے دو سینٹنسز کو جوڑا ہے. تو ہم نے کہا ٹھیک ہے، لیکن ابھی اس میں دو مشکلات شامل ہیں. ایک تو اکارڈنگ ٹو رائٹنگ دو دفعہ پیس آیا ہے، دس از ناٹ گڈ. اچھا دوسرا پاکستان دو بار آ گیا ہے، ہم اس کو ریڈ سے ڈینوٹ کرتے ہیں. ادھر بھی پاکستان دو بار آیا، یہ کوئی اچھی بات نہیں ہے. اور ادھر بھی دو بار ہمارے پاس افغانستان آیا ہے، یہ بھی کوئی اچھی نشانی نہیں ہے. سینٹنس کی گروتھ اس میں نہیں ہے. اچھا ویری امپورٹنٹ جو ہے یہ ہماری گو کے ٹرانسلیشن کے مقاصد پورے ہو گئے ہیں، اچھے مقاصد ہیں، اس میں کوئی، لیکن ویک ہے. یہ جو ویری امپورٹنٹ ہے یہ بہت ویک ہے. اب ہم اس لیول پہ پہنچ گئے ہیں کہ ہم نے ایک سینٹنس کو ٹرانسلیٹ کرنا سیکھا ہے، اور اس میں دو سینٹنسز تھے، ان کو جوائن کیا ہوا تھا. ہم نے اس کو ٹکڑے ٹکڑے کر کے جوڑ کے فرسٹ ڈرافٹ میں یہاں تک لے آئے ہیں. یہ چلے اس کو سیکنڈ ڈرافٹ کہتے ہیں، اس کو کہتے ہیں سیکنڈ ڈرافٹ. اب میں کیسے کم کروں دو دفعہ پاکستان کو، دو دفعہ افغانستان کو، اور دو دفعہ پیس کو. اب مجھے تھرڈ ڈرافٹ بھی بنانا پڑا، میں تھرڈ ڈرافٹ بنائے بغیر رہ نہیں سکتا.
بھائی شیٹ میں جتنی مرضی یوز کروں، میں نے پیمنٹ کی ہوئی ہے بھائی، میرا حق ہے، میں نے پیمنٹ کی ہوئی ہے، کوئی بندہ مجھے نہیں روک سکتا کہ آپ نے ایسا کیوں کیا۔ بھائی میں نے اس لیے ایسا کیا کہ میری مرضی، میں نے پیسے دیے ہوئے ہیں، میں نے رزلٹ دینا ہے، میں اگر رزلٹ دیتے ہوئے رہ جاتا ہوں اور آپ کہتے ہیں جی کہ رزلٹ اچھا نہیں ہے، تو پھر میں یہ کہوں کہ جی کیونکہ میں نے میں کیوں کم پیج پر اکتفا کر لوں۔ یہ ذہن میں رکھیے گا کہ آپ کہیں اس چکر میں نہ پڑ جائیں کہ یار کم سے کم کاغذ، بھائی کیوں ایسا کم سے کم کاغذ، میری مرضی، میں جتنا مرضی کام کروں، میں نے تو رزلٹ میں نے پاس کرنا ہے، یہ کم زیادہ شیٹ کم زیادہ نہیں، ان سے کہو بھائی وی نیڈ شیٹس، میں جس مرضی کے لیے استعمال کروں، یہ میرا حق ہے۔ اور وہاں پر یہ جو ایگزامینر ہوتے ہیں ان سے آپ پورا حق رکھتے ہیں، آپ کہیں جی میرا حق ہے، میرا کہ میں جتنی مرضی شیٹ یوز کروں، میں نے لکھنا ہے، میرا سوال پورا نہیں ہوا، میرا سوال لمبا ہے۔ تو وہ لوگ، کچھ لوگ پاکستان میں تو کوئی سسٹم ہی نہیں ہے نا، میں تو اس کو بڑا افسوس کے ساتھ کہتا ہوں کہ وہ ایف ایس سی کے بچوں کو کہتے ہیں اور شیٹ نہیں ہے، اور وہ بیچارے دب جاتے ہیں، تھانے میں اونچی اونچی اور بدتمیزی سے بات کرتے ہیں۔ یہ کوئی اصول، یہ کوئی انسانیت نہیں ہے۔ مجھے اب اندھیرا اجالا، وہ جو پاکستان کا فیمس پرانا ڈرامہ تھا، اب سن کر دیکھ کر افسوس ہوتا ہے کہ جس کو میں لائک کیا کرتا تھا، مجھے افسوس ہوتا ہے میں نے لائک کیوں کیا، کہ وہ ہمارے لیے تو شغل میلہ تھا، لیکن قوم کے اندر اب پولیس کے اندر وہ ایٹیچیوڈ ایک اسٹرانگ ہیبٹ کی صورت میں بڑھ گیا ہے اسی انداز سے۔ تو آپ باہر کی پولیس کو دیکھیں، وہ بدتمیزی سے بات نہیں کر سکتے، بات کرتے ہیں تو ان پر رولز لاگو ہوتے ہیں، ٹچ نہیں کر سکتے، یہاں دھکے دے رہے ہیں، حالانکہ بندہ بے قصور ہوتا ہے۔ تو ہم نے جس چیز کو لائک کیا، اب اندازہ نہیں تھا کہ بعد میں یہ کمیونٹی کے لیے کتنا زہر بن جائے گا، آخر کار وہ بن گیا۔ اب اس پاکستان از ڈٹرمنٹ فار پیس ان افغانستان، اب اس فکر کو اتنا کوالٹیٹیو بنانا ہے، اتنا کوالٹیٹیو بنانا ہے کہ یہ 2 دفعہ جو سینٹنسز یوز ہوئے ہیں یہ 1 دفعہ یوز ہوں، اور ویری امپورٹنٹ کی جگہ وائٹل یوز کرنا ہے۔ کیا کریں گے آپ؟ ٹرائی کریں، میری مدد کریں تھوڑی سی۔ جو لیپ ٹاپ پہ ہیں وہ تھوڑی ٹرائی کریں، یہی سیشن کی خاص بات ہے۔ 1 دفعہ تو پاکستان لازمی آئے گا، 1 دفعہ افغانستان لازمی آئے گا۔ اب دیکھتے ہیں کہ ہم کیا اس میں ریپ ٹرائی کریں۔ نائف، ملک صاحب، سنین، 10 کے 10 لوگ ٹرائی کریں، خالد آپ بھی، حمزہ آپ بھی۔ سب ٹرائی کریں۔ کوشش کریں کہ پاکستان پیس اور افغانستان ایک بار آئے، اور ویری امپورٹنٹ کی جگہ وائٹل یوز ہو۔ بیکاز کو لازمی رکھنا پڑے گا، بیکاز نہ بھی یوز ہوا وہ بہت اعلیٰ سینٹنس بنے گا، لیکن آپ بیکاز کو یوز کریں۔ بہت اچھے نائف، آپ ٹرانسلیشن میں پاس ہو گئے ہیں۔ بوتھ میں جی، لیکن ایک چیز اس میں کم لگ رہی ہے، آپ نے افغانستان کا ذکر ہی نہیں کیا۔ ہاں، اب آپ نے بہت کنٹریز کا، پاکستان اینڈ افغانستان آر پیس سیکرز بیکاز دے آر پلئنگ اے وائٹل رول۔ نہیں، یہ وائٹل رول میں اکثر آپ تھوڑا سا اس کو تھوڑا سا ہٹ گئی ہیں۔ کوشش بہت اچھی ہے، ملک صاحب کچھ تخلیق کر رہے ہیں، ڈپٹی کمشنر کھاریاں، گجرانوالہ، چلو جی گجرانوالہ پہنچا دیتے ہیں۔
ڈپٹی کمشنر اپر دیر جو ہیں وہ نائف پاکستان پیس وائٹل فار. ٹھیک ہے عفیفہ، بہت اچھی ٹرائی ہے، آپ نے بالکل دونوں کو سمو دیا ہے. باقی بھی ٹرائی کریں نا، سنین ہمت کریں. نہیں رونگ نہیں ہے، میں نے چیک ہی نہیں کی ابھی. آپ مشق کریں، میں آپ کو بتاتا جاؤں گا. آپ مشق کریں، اسائنمنٹ تو اس کی ملے گی کیونکہ دوسرا پارٹ رہتا تھا مدر سینٹنسز کا، اس لیے میں نے آپ کو کوشش کرنے کو کہا. جی سنین کوشش کریں، سامنے لکھا ہوا ہے اس میں، کچھ کم ہو سکتا ہے. جی ملک صاحب کوشش کریں. پاکستان از ڈٹرمنٹ فار. ملک صاحب کدھر ہیں؟ باقی کدھر ہیں؟ رخسانہ اور کدھر ہیں؟ علی فرخ کوشش تو کرنے میں کوئی حرج نہیں ہے یار. طلع جنید، اچھا آپ بھی آگے ماشاءاللہ. ٹھیک ہے. پاکستان از ڈٹرمنڈ ان افغانستان. اوکے. یہاں تک تو ایک فکرے کے اندر جان ہے. پاکستان از ڈٹرمنٹ فار افغان پیس. بوتھ کا ذکر اس نے نہیں کیا، وہ اس نے کہا ہے کہ بیکاز پیس از ویری امپورٹنٹ ان افغانستان فار پاکستان. جی ایز اے وائٹل کنسرن پاکستان از ڈٹرمنڈ ٹو ہیو افغان پیس یا پیس ان افغانستان.
یہ افغان کو میں نے اڑا دیا. ایز اے وائٹل کنسرن پاکستان از ڈٹرمنڈ ٹو ہیو پیس ان افغانستان. جی اب میں نے بیکاز کو ہٹا دیا ہے. آپ یہ جو سٹیج تھی آپ کی جس میں آپ سینٹینس، میں نے آپ کو پہلا طریقہ بتایا تھا پھر دوسرا بتایا تھا. دوسرا یہ ہے دی سیکنڈ میتھڈ از جی سمپل، جس طرح آپ لکھ رہے ہیں ابھی کہ آپ نے بھی بیکاز یوز کیا اس نے بھی بیکاز یوز کیا. اس کو سینٹینس ٹو سینٹینس آپ نے جو کریٹو میتھڈ ہے وہ یہ ہے. یہ کریٹو میتھڈ یہ ہے، یہ پریسی میتھڈ ہے، اس کا ایسنس لے کر آپ نے ٹرانسلیٹ کیا ہے. جی جی آپ ٹرانسلیشن میں محتاج نہیں ہے بیکاز کے. آپ دیکھیں نا، اگر آپ نے کرنا ہے سمپل تو اس میں آپ اس کو دیکھیں گے کہ ایز اے وائٹل کنسرن پاکستان از ڈٹرمنڈ ٹو ہیو پیس ان افغانستان. تو اب اگر آپ فکرے کی بات پر کہ کیونکہ پاکستان میں کیونکہ پاکستان کے لیے بہت اہم ہے، تو ایز اے وائٹل کنسرن ہے تو تب پاکستان ڈٹرمنڈ ہے ٹو ہیو پیس ان افغانستان. ملک صاحب سمجھ لگی کوئی نہیں؟ دس از دی کریٹو وے. اس کے لیے جو ابھی تک آپ نے کوشچن کیے ہیں سینٹینس ٹو سینٹینس بالکل ٹھیک ہیں، کوئی شک نہیں ہے. اگر دیکھیں نا انڈرسٹوڈ باتیں میں یہ انڈرسٹوڈ آ گئی نا کہ ایز اے وائٹل کنسرن، اگر یہ وائٹل کنسرن نہ ہو تو پاکستان کو کیا ضرورت پڑی ہے. تو یہ بارشاں بہت اچھیاں ہوئیاں نے کا مطلب سمجھ گئے ہیں سب کہ صحت کے لیے بھی اچھی ہے، فصلوں کے لیے بھی اچھی ہے، موسم کے لحاظ سے بھی اچھی، عام انسانوں کے لیے بھی اچھی ہے، پرندوں کے لیے بھی اچھی ہے. تو پھر اس میں وائٹل کنسرن کا بڑا براڈ اسپیکٹرم آ گیا کہ یار پیس از ویری امپورٹنٹ ان افغانستان، فار پیس از ویری امپورٹنٹ فار پاکستان ان افغانستان. ٹھیک ہو گیا. تو آپ یہاں تک جو پہنچے بہت کنٹریز بھی لکھ سکتے ہیں. آپ نیبر نہیں یوز کر سکتے ہم، لیکن ہم یہی کہہ سکتے ہیں ہم پیس ان افغانستان کا ایک دفعہ ذکر ہوا، پاکستان کا ذکر ہوا. اب یہاں ہمیں بیکاز کی قربانی دینا پڑے گی، ادروائز 2 دفعہ ہم نے پیس کو بھی یوز کیا، ایک دفعہ افغانستان کو بھی یوز کیا اور پاکستان کو بھی یوز کیا. اور جو بات اہم تھی اس کو پہلے لکھا تاکہ ہمیں جوڑنا نہ پڑے، ہم نے کوما سے کام کیا. ایز اے وائٹل کنسرن پاکستان از ڈٹرمنڈ ٹو ہیو پیس ان افغانستان. تو معنی یہی ہے کہ پاکستان از ڈٹرمنڈ فار پیس ان افغانستان بیکاز پیس از ویری امپورٹنٹ فار پاکستان ان افغانستان. تو یہاں پر بات تو بنتی ہے اردو میں. اردو میں تو آپ جو مرضی کہتے رہیں، یہ دیکھیں نا اردو میں اس نے بہت پاکستان افغانستان میں امن کے لیے پرعزم ہے کیونکہ افغانستان میں امن پاکستان کے لیے انتہائی اہم ہے. تو جس بندے نے یہ ٹرانسلیشن بنائی ہے اس کو 21.5 توپوں کی سلامی دینا چاہتا ہوں. جس نے یہ اردو لکھی ہے اس کو تمغہ شجاعت، تمغہ جتنے تمغے ہیں سنین کے پاس پڑے ہوئے سارے ان کو دے دینے چاہیے کہ بھائی 1 دفعہ 2 دفعہ 3. انگلش میں آپ احتیاط کرتے ہیں بار بار پاکستان، تو اردو میں پریسی کو کیوں نہیں شامل کیا؟ تو آپ اس طرح لکھ سکتے تھے کہ افغانستان میں پائیدار امن پاکستان کے لیے بہت اہم ہے، یا افغانستان میں پائیدار امن کے لیے افغانستان میں انتہائی اہمیت کا عامل، پاکستان میں انتہائی اہمیت کا حامل افغان امن، یا اس طرح کو کوئی لفظ لکھتے جس میں میں لکھ دیتا ہوں.
اس طرح کا فکرہ ہو سکتا تھا. اب پھر بھی آپ کو اب ان لوگوں کے ساتھ گزارا تو کرنا ہے نا عفیفہ. نہ تعلیم کا پتہ ہے، پی ایچ ڈیاں کی ہوئی ہیں اور لوگوں کو پھنسایا ہوا ہے. جتنا پاکستان میں رولا ہے پڑھے لکھے لوگوں کی وجہ سے. معافی چاہتا ہوں، سچ سچ بتاتا ہوں. 4 سال میں گریجویشن کریں جی. اچھا پہلے 2 سال میں نہیں ہوتی تھی، تسی 4 سال دی کر دے جی. اور جی نہیں ریٹن ٹیسٹ ہوگا 3 گھنٹے میں ہم چیک کریں گے جی. کس کا کتنا، یہ یاداشت کے امتحانات لیے جا رہے ہیں یار. اب ان کی اندر کی جتنا کوئی کامیاب کاروباری ہے اس نے زندگی میں کبھی نہ اسکول کا منہ دیکھا ہوگا نہ کالج کا دیکھا ہوگا، لیکن بہتری. تو یہ کون سی تعلیم دے رہے ہیں اس کی کوئی سمجھ نہیں آ رہی. اچھا آگے ہے، تاریخی تناظر میں دیکھا جائے تو پاکستان اور افغانستان پڑوسی برادر اور اسلامی ملک ہونے کے ناطے تاریخی، ثقافتی، لسانی رشتوں میں جڑے ہوئے ہیں. یہ رشتے اٹوٹ ہیں یہ رشتے اٹوٹ ہیں، یعنی ٹوٹ سکتے ہیں دونوں کا. یہ رشتے اٹوٹ ہیں. یہ دیکھیں نا اس کا کیا مطلب ہوا. ملک صاحب اپنی وہ لائٹ لگائے نا یہاں پہ. یہ رشتے اٹوٹ ہیں کا کیا مطلب ہوا، آپ کیا کہتے ہیں؟ رشتے اٹوٹ ہونے کا دیکھو، کشمیر انڈیا کا اٹوٹ انگ ہے، ٹوٹا ہوا انگ ہے. نہیں یہ تو نہیں ہے، نہیں ٹوٹ سکتے کا مطلب تو نہیں ہے. اٹوٹ انگ، اٹوٹ کا مطلب ہے ٹوٹا ہوا. ٹوٹے سے نکلا ہوا ہے اٹوٹ نہ یار. میں یہی تو آپ سے، یہ رشتے اٹوٹ ہیں، یہ رشتے انمول ہیں، یا اس طرح کا ہونا چاہیے تھا. یہ رشتے اٹوٹ ہیں. اٹوٹ انگ کا مطلب ہے ٹوٹا ہوا کشمیر. اٹوٹ انگ ہے یعنی ٹوٹا ہوا انگ ہے، کٹا ہوا کشمیر. وہ کہتے ہیں نا انڈیا کے لوگ کہ کشمیر ہندوستان کا اٹوٹ انگ ہے. اٹوٹ انگ کا مطلب ہے ٹوٹا ہوا جسم کا ٹکڑا ہے، لہذا اس کو واپس جوڑنا ہے. وہ اس لیے اٹوٹ کہتے ہیں. انڈیوائڈیبل، ٹھیک ہے. اٹوٹ ہیں، دونوں کا انحصار ایک دوسرے پر ہے اور دونوں الگ الگ رہ بھی نہیں سکتے. پاکستان کا موقف روز اول سے یہی رہا ہے کہ افغان مسئلے کا سیاسی حل نکالا جائے. ابھی دیکھیں اس فکرے کے اندر آپ غور کریں. پاکستان کا موقف، اچھا اب کہ یہ کے نے جوڑا ہوا ہے، افغان مسئلے کا سیاسی حل نکالا جائے. پہلے افغان مسئلے کا حل نکالا جائے، پھر افغان مسئلے کا سیاسی حل نکالا جائے. اس کو ٹرانسلیٹ کر لیں. پاکستان کا موقف رہا ہے، پاکستان کا موقف یہی رہا ہے، پاکستان کا موقف روز اول سے یہی رہا ہے. یوں سینٹنس کریٹ ہوگا. اس طرح دو کو جوڑ کر اس نے ایک لمبا سینٹنس بنایا ہے. پاکستان اور افغانستان پڑوسی برادر ملک ہونے کے ناطے جڑے ہوئے ہیں. تو ہم بھی کریں گے کہ پاکستان اور افغانستان جڑے ہوئے ہیں، لسانی رشتوں میں جڑے ہوئے ہیں، ثقافتی اور لسانی رشتوں میں جڑے ہوئے ہیں، تاریخی، ثقافتی اور لسانی رشتوں میں جڑے ہوئے ہیں. پاکستان اور افغانستان اسلامی ملک ہونے کے ناطے تاریخی، ثقافتی، لسانی رشتوں میں جڑے ہوئے ہیں. پاکستان اور افغانستان برادر اسلامی ملک ہونے کے ناطے سے جڑے ہوئے ہیں. پھر آتا ہے کہ تاریخی تناظر میں دیکھا جائے. اس طرح کر کے آپ نے اس کو ٹرانسلیٹ کرنا ہے. پھر یہ رشتے اٹوٹ ہیں. اب یہ ایک علیحدہ سی بات ہے. دونوں رشتوں کو ختم نہیں کیا جا سکتا. ریورسیبل یا ایک اور آ سکتا ہے، یہ رشتے اٹوٹ ہیں. انبریکیبل،
they are bounded in unbreakable relation. Both are bounded in unbreakable relation. بالکل. دو جان یک قالب یہ بھی ہو سکتا ہے. دونوں کا انحصار ایک دوسرے سے ہے. یس یہی عفیفہ یہی آتا ہے. اس موقف کی اب اس میں مدر سینٹینس تلاش کرتے ہیں. اس موقف کی حمایت چین بھی کرتا ہے. چین کرتا ہے مدر سینٹینس. چین حمایت کرتا ہے. چین بھی حمایت کرتا ہے. اس موقف کی چین بھی حمایت کرتا ہے. سمجھ آ گئی ہوگی. مدر سینٹینس ایسے بنانا ہے. اچھا پھر آپ لوگ کنفیوز ہو جاتے ہیں کہ یار یہ پہلے کیوں آ گیا. کوئی بات نہیں, وہ اگر پہلے آ جاتا ہے تو ہم نے دیکھنا مدر سینٹینس. چین حمایت کرتا ہے. دیکھیں نا یہ جو سینٹینس بنا ہے چین حمایت کرتا ہے. چین بھی حمایت کرتا ہے. اب اس کو چینج کرتے ہیں کہ اس کی حمایت چین بھی کرتا ہے. چلیں آپ یوں کر لیں, چین بھی کرتا ہے. موقف کی حمایت چین بھی کرتا ہے. اس موقف کی حمایت چین بھی کرتا ہے. اچھا اس ضمن میں چین نے کہا ہے کہ افغان تنازع کا افغان قیادت میں ہونے والے امن مذاکرات سے ہی حل ممکن ہے. بڑا لمبا سینٹنس پھینکا ہے کہ بندے پریشان ہوں. اس ضمن میں چین نے کہا ہے, چلو ایک سائڈ پہ کرتے ہیں, افغان تنازع کا افغان قیادت میں ہونے والے امن مذاکرات سے. اچھا ہم یہاں سے شروع کرتے ہیں. حل ممکن ہے. The solution is possible. امن مذاکرات سے حل ممکن ہے. The solution is possible with peace talk. The solution is possible only with peace talk. اچھا پیچھے آتے جاؤ. The solution is possible. The solution is only possible with peace talk. افغان تنازع کا the Afghan issue can be solved only with peace talk. The Afghan issue under Afghan leadership can only be solved with peace talk. اس طرح پیچھے آتے جائیں. پیس کنورسیشن, پیس ٹاک یہ ٹرم ہے. پیس ٹاکس کنورسیشن گفتگو کو کہتے ہیں, بات چیت. پیس ٹاک جو ایک ٹرم ہے, پولیٹیکل ٹرم ہے, ڈیفنس کی ٹرم ہے. ٹیبل ٹاک اور پیس ٹاک, حالانکہ بے شک ہو سکتا ہے وہ پہاڑیوں پر بیٹھ کے بات کریں, لیکن اس کو کہتے دیکھیں یہاں سے میں نے حل ممکن ہے, یہاں سے میں پیچھے چلا ہوں اور پیچھے ایڈ کرتا گیا ہوں. یہ مدر سینٹنس مل گیا نا, اس کے بعد اس کی پیچھے چین بناتے گئے, پھر آخر میں آپ کہا ہے کہ ان دس کنیکشن China is of the view that under the Afghan leadership, the Afghan issue can be solved through peace talk. The Afghan issue can only be solved through peace talk. یہاں سے یہاں تک آپ کا یہ بن گیا. پاکستان اور چین اسٹریٹجک شراکت داری کے لیے افغان تنازع کو مذاکرات کے ذریعے حل کرنے میں اپنا کردار ادا کریں گے. پاکستان اور چین اپنا کردار ادا کریں گے. پاکستان اور چین will play their roles. دیکھو سمجھ آ رہی ہے ملک صاحب, نائف, لاریب, سمجھ آ رہی ہے اقصا؟ پاکستان اور چین اپنا کردار ادا کریں گے. پاکستان آپ نے رف ڈرافٹ نہیں چھوڑنا ہے. آدھے گھنٹے میں ٹرانسلیشن یہ 10 نمبر کی اٹھ کے پڑھے. پاکستان اینڈ چین will play their roles.
پاکستان اینڈ چین ول play their roles for strategic شراکت کو کیا کہتے ہیں؟ پارٹنرشپ. پاکستان اینڈ چین ول پلے their role for the strategic partnership. پاکستان اینڈ چین ول play their role through strategic partnership for their strategic partnership to solve Afghan issue through peace dialogue. اب وہ کے ذریعے حل کرنے میں اپنا کردار. پاکستان اینڈ چائنا ول پلے دیئر اسٹریٹجک رول ٹو سالو دی افغان ٹو ہیلپ سالو دی افغان ایشو تھرو پیس ٹاک تھرو پیس ڈائلاگ. تو اس طرح آپ مدر سینٹینس کو پکڑتے ہوئے ٹرانسلیشن میں یاد رکھیں. یہ تو میں ابھی ڈائریکٹلی کر رہا ہوں آپ کے سامنے، جوڑ رہا ہوں. یہ تو تجربے کی بنیاد پہ ہو سکتا ہے، لیکن آپ کو فرسٹ ڈرافٹ، سیکنڈ ڈرافٹ اور تھرڈ ڈرافٹ بنانے کے بعد چوتھا فائنل ڈرافٹ بنا کر بہترین 10 نمبر آدھے پونے گھنٹے میں آپ یہ کام آدھے گھنٹے میں آپ کر لیں گے. اور اگر آپ کتنی اوکھی ٹرانسلیشن تھی ابھی، اس سے بھی اوکھی ہوگی، کوئی سی ایس ایس سے بھی زیادہ اوکھی ہوگی ٹرانسلیشن؟ نہیں. اور وہ میں نے آپ کے سامنے ٹرانسلیشن کر دی ہے. I hope کہ with this help you'll be able enough to have a wide spectrum for the translation کہ اب آپ کو کوئی بندہ ٹرانسلیشن کرنے سے روک نہیں سکتا. اور یہی پیراگراف آپ کی اسائنمنٹ ہے جو آپ نے 4 دنوں کے اندر مجھے آپ نے رف ڈرافٹ کر کے، اگر آپ کے پاس اس پہ نہیں کر سکتے تو آپ ہاتھ سے لکھ کے سنیپ شاٹ کے واٹس ایپ پہ پھینک دیں مجھے ECTI پر. میں دیکھتا ہوں کہ آپ نے لوگوں نے کتنی کوشش کی ہے، اور یہ ہیلپ کیے بغیر، ایک دوسرے کو دکھائے بغیر آپ آگ نہیں لگا سکتے. سو ظاہر کریں تاکہ لوگوں میں طلب بڑھے اور لوگوں میں شوق بڑھے. یہ ساری زندگی کے ہنر ہیں. ٹرانسلیشن بہت بڑا ہنر ہے. آپ اس سے ٹیوشنز پڑھا سکتے ہیں، آپ اس سے ارننگ کر سکتے ہیں، آپ اس میں زندگی کے اندر بہت ساری چیزیں آپ کو، آپ کی راستے کی رکاوٹیں آپ ہٹی ہیں کہ آپ نے دیکھا ہے کہ مدر سینٹینسز کو پکڑا اور ادھر سے ہی اس کا بناتا گیا اور آہستہ آہستہ فریزز ایڈ ہوتے پر جب ایک شکل بن گئی اس کو پھر پریسی کے ذریعے ہم نے حل کر لیا. تو انشاءاللہ نیکسٹ سیچرڈے کو پریسی اور دو ہمارے سیشنز پریسی پر ہوں گے، اور پھر ہم دوسری طرف نکلیں گے جنرل سائنس اینڈ ایبلٹی کی طرف. کچھ سیشنز وہاں کے ہیں. کرنٹ افیئرز پر آپ کو اچھا خاصا مواد آن لائن مل رہا ہے اور آپ ان کو پڑھ رہے ہیں، اور ووکیبلری بھی اکٹھی ہو رہی ہے. وہاں بھی ایک قسم کا آپ نے ایک ٹاپک پر ایک پکچر پینٹ کرنی ہوتی ہے. میں نے آپ کو لکھنے کا گر بتایا ہوا ہے، وہ آپ لکھتے رہیں، پریکٹس کرتے رہیں. ہم انشاءاللہ 15-20 تاریخ کے بعد سے ریٹن ٹاسک آپ کو دینا شروع کر دیں گے ایز اے پیپر، اور وہ آپ ہفتے میں پیپر کر کے آپ بائی پوسٹ بھجوائیں گے انشاءاللہ تعالی. تو 2019 کا اور 2018 کا پیپر ہم نے ہر حال میں مشق کرنی ہے. میں اس میں کچھ چینجز کر دوں، لیکن فیبرری سے پہلے آپ نے پورا جنوری پریکٹس میں گزارنا ہے. جتنی پریکٹس ہوگی اتنا پریکٹس آپ کو کامیاب کرے گی انشاءاللہ تعالی. تو آج کے لیے اتنا کافی ہے. انشاءاللہ باقی ملیں گے پھر. اللہ آپ کو اپنی حفظ و امان میں رکھے، اور اللہ آپ کو خوش رکھے، آباد رکھے، اپنی رحمت میں رکھے. انشاءاللہ تعالی پھر ملتے ہیں دوبارہ. آئی ہوپ کہ آج آپ نے بہت فائدہ اٹھایا ہوگا اور آپ کو مدر سینٹینس کا پتہ چل گیا ہوگا. اور کل ہم کنٹینٹ رائٹرز کے اندر بائنگ گائیڈ وہاں پڑھ رہے ہیں. انشاءاللہ وہاں پر ہم ملاقات کرتے ہیں. سو ٹیک کیئر. اللہ حافظ. فی امان اللہ.